سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی چیز، سب سے اہم چیز ایمان والی کے لیے جو ہے اس کا دین ہے۔ دین کس چیز سے بنتا ہے؟ جس انسان شہادت دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس نے کلمہ پڑھ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، رسول اللہ بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو دین کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب سے اہم چیز ہے انسان کی زندگی کی، کلمے کے بعد اس کی زندگی میں دین آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا کرم اس کلمے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اتنا اہم اور مضبوط چیز ہے، یعنی جس میں ذرہ برابر بھی اس کلمے کی شان موجود ہوگی، ذرہ سے بھی کم، وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ تو اتنا قیمتی ہے کہ ذرے کے برابر بھی یہ کلمہ انسان کے اندر ہوگا تو گناہوں کے سزاؤں کے بعد اس کو آخر میں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یعنی وہ تو دائمی عذاب ہے نا کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ تو دوزخ میں رہیں۔ تو اب یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ دو قسم کے انسان ہیں، ایک شکر کرنے والے، ایک نا شکر کرنے والے۔ نا شکر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنہیں نعمت عطا فرمائی، پیدا ہوتی ان کے کانوں میں اذان دے دی، تکبیر پڑھ دی، مسلمان ایمان والے ہو گئے ہو، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس نعمت پر۔ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ملنے کو، ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں ان چیزوں کو انہی کی طرح زندگی گزارنے کو زیادہ ترجیح دی، پسند فرمایا، اور اسی طرح دنیا کی محبت میں رغبت رکھنے کو زیادہ ترجیح دی۔ ایک تو یہ لوگ طبقہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس لفظ سے مخاطب کیا ہے وہ فرمایا یہ ناشکری لوگ ہیں۔ نعمت یہ نہیں ہے کہ کھانا دے دیا، پینا دے دیا، کپڑے دے دیے، مال دے دیا، دولت دے دی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی ہے۔
تو صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان جو ہے ہر ایک کے لیے ہے، کوئی بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ جو ہے رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان تو ہر ایک کے لیے، یعنی ہر جمادات کے لیے، جتنے بھی ہیں نباتات، جمادات، یہ جانور، پرندے، انسان، کسی مذہب سے کسی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن صفت رحمان سے اللہ تعالیٰ اللہ پہ رحمت بھیجتے ہیں. ان کو کھانا بھی دیتا ہے، روٹی بھی دیتا ہے، مانے نہ مانے، بتوں کو پوجیں، کسی کو مانے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دولت دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، سب کچھ مطلع کر رہا ہے. یہ صفت رحمان سے ملتا ہے. لیکن رحیم جو ہے جس پر ہے، یہ صفت جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کی رحمت اترتی ہے، ان کے پر خاص فضل ہوتا ہے صفت رحیم کے ساتھ. تو اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہمیں دین کی، کہ دین ہمارے پاس اللہ نے دیا، ہمیں کلمے کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، اور ہم نے اس کی قدر نہ کی اور توجہ نہ دی اس پر، بلکہ اور ان لوگوں کی طرح جن کو دین نہیں تھا ان کے ساتھ ویسے ان کی زندگی گزارنے کو فخر سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو قرآن میں ناشکر رکھا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس پر نہ اللہ نے کہا ہے ناشکر ہے لوگ، میری اتنی بڑی نعمت کو دی ہے جو ہمیں دین کی، اس پر تو ناشکری کی. اور دوسری طرف ان بندوں کو الحمدللہ جنہوں نے اس دین کو جو اللہ نے ان کو دیا اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اسی کی طرف دھیان رکھا، اس دین کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کی قدر کی، اس کی قدر کی، اس کا جانا کہ واقعی تو بہت اہم چیز ہے زندگی کے اندر. اس دین کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری. اللہ نے ان کو شکر گزار بندہ کہا ہے قرآن کے اندر. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ دین ہمارا مضبوط تر مضبوط ہوتا چلا جائے، یعنی اس پہ کسی قسم کے حوادث، حادثات، انسیڈنٹ اثر نہ کرے. کچھ بھی حالات زندگی کے اندر آئے، دنیا میں آئے، لیکن دین کے اندر جنبش نہیں آنی چاہیے. صحابہ کرام نے مثالیں ہمارے سامنے پیش کی. بھوک آئے، ننگ آئے، بیماری آئے، پریشانی ہے، ہر چیز میں اثر ہو سکتی ہے، لیکن دین پہ اثر انداز نہ ہو. دین ویسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے مطابق آدمی زندگی گزارا ہو. اس طرح زندگی گزارنے کا نام، دین پہ چلنے کا نام تقویت ہے. طاقت کے ساتھ تقویت اختیار کر لے دین پر، مضبوطی کہ دین میں مضبوط اور مضبوط اور مضبوط ہوتا چلا ہے. اور جتنا دین مضبوط ہوگا انسان کا سبحان اللہ، تو اس پہ مصائب برداشت کرنے کی بھی قوت زیادہ آ جاتی ہے اس میں. دین کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. دین کی تقویت کی وجہ سے پھر اللہ کی رضا پر راضی بھی رہتا ہے. تو ایک دیندار کے لیے جس کے پاس کلمہ ہے اس کے لیے بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ دین میں اس کے تقویت آ جائے، مضبوطی آ جائے. کسی حالت میں اس کا دین جو ہے وہ ڈاماڈول نہ ہو. یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ اسی چیز سے آزماتا ہے، اسی سے درجہ عطا فرماتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر دین ہمارا مضبوط ہو جائے، تقویت اس میں آ جائے تو الحمدللہ کام بن جاتا ہے. مین چیز دین کی تقویت ہے. دین میں تقویت کیسی ہے؟ ہلے نہ آدمی، مضبوط رہے، جیسے اللہ نے کہا اس پہ اس کے مطابق چلتا رہے. دیکھ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں. صحابہ کرام کے ذریعے دیکھیں کیسی خوبصورت خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا فرمائی. اور سے سنیں اس بات کو کہ دین میں تقویت آ جائے علم، یعنی کمزوریاں دور ہو جائیں دین کی، تو سبحان اللہ آدمی کی بس پھر پوچھا دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہو جاتی ہے. کمزور نہ ہو دین انسان کا. تو ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رضین، اب یہ مخاطب آپ ان سے ہیں، لیکن دیکھ لیں پوری کائنات کو رنگ دیا اس ایک حدیث نے، سبحان اللہ۔ اس پہ کوئی عمل کر لے تو دیکھیں کیا چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو رضی، میں تجھے دین کی تقویت کی چیز نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ، یعنی تیرا دین مضبوط در مضبوط ہوتا چلا جائے، ایسا تجھے کوئی فارمولا نہ پیش کر دوں؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کائنات کے سردار کہہ رہے ہیں، رحمت اللہ عالمین کہہ رہے ہیں، اللہ کے آخر زمان نبی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، جن کی زبان سے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، وہ ينطق عن الهوى، بولتے نہیں بغیر وحی کی زبان سے، ایسی زبان مبارک۔ فرمایا، اے رضی، یہ سب سے بڑی چیز دین ہے، اور دین پہ کمزوری بہت نقصان دہ چیز ہے، تو میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس سے تیرا دین مضبوط رہے، تیرا دین مضبوط رہے، تو ہلے نہ اس پہ حوادث سے زمانہ اثر کرے، نہ زمانہ اثر کرے، نہ حالات اثر کرے، نہ کوئی چیز اس پہ اثر انداز ہو، دین تیرا مضبوط ہو جائے۔ میں تجھے ایک چیز ایسی نہ بتاؤں؟ اور فرمایا، جس سے تو دونوں جہانوں کی بھلائی کو پہنچے، یعنی جب تیرا دین مضبوط ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ تیرے دونوں جہان جو ہیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہ ہے وہ کہ تیرے دو جہان کی بھلائی تجھ کو پہنچ جائے گی، یعنی صرف آخرت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ دنیا کی نعمت کی بھلائی تجھے عطا فرمائے گا، یا تجھے نہ بھی عطا فرمائے، لیکن تیرے لیے دنیا جنت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ تیری دنیا، تیرا دین مضبوط ہے۔ جس کا دین مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ، اس کی دنیا خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی دنیا خود بخود بہترین دنیا ہو جاتی ہے۔ بہترین دنیا کا نام جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے وہ نہیں ہے کہ بس اونچے مکان، جیب میں پیسے، بینک بیلنس، دس اینڈ دیٹ۔ یہ تو ان کا ہر انسان کا تصور ہے، جو مانتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے، تو ان کے تصورات ہیں، ایمان والوں کے تصورات نہیں ہیں۔ پہلی چیز دین، اور پھر دین پہ مضبوط ہو، کمزور نہ ہو، اثر انداز نہ ہو کوئی چیز، وہ تو اس کے لیے عادت کمزور ہے، کیونکہ ہے تو چیزیں کافی جو کمزور کرتی ہیں دین کو، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، حالات بھی ہیں، دنیا بھی ہے، یہ سب چیز۔ نمازیں چھوڑا دیتے ہیں، سنتیں چھوڑا دیتے ہیں، حرام کام شروع کر دیتے ہیں، بری طرف لے جاتے ہیں، شریعت کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ایمان کے باوجود کہ ایمان ہمارے پاس موجود۔ فرمایا اگر مضبوط ہو جائے تو کام بنتا ہے، تو فرمایا اگر مضبوط ہو جائے تو دونوں جہاں کی بھلائی پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تیرا دین مضبوط ہو جائے اور تیرے دونوں جہان جو ہیں وہ بھلائی کو پہنچ جائیں۔ اب اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ضرور فرمائے، اس سے بہتر کیا بات ہے، کون سا فارمولا ہو جو جس سے میرا دین مضبوط ہو جائے الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عظیم، نمبر 1، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اللہ اکبر، نبی فرما رہے ہیں، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، مفتی نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کا آپ کیسے انکار کریں؟ پہلی چیز تو ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں ان کو مضبوطی سے پکڑ۔ اللہ کی ذکر کی مجلس جہاں ہو رہی ہو، سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوط پکڑ کیا، اس میں استقامت ہو، اس پہ استقامت ہو، کسی مجلس کو آپ کو مل جائے وہ سبحان اللہ، بس اس پہ اسی طرح صبح بھی ہو رہی ہے تو صبح بھی جائیں، شام کو ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ باوجود اس کے سوائے اس کی بیماری ہو گئی ہے، بہت بڑا کام پڑ گیا ہے، انسان ہے وہ تو عذر تو ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، لیکن نفس کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا دنیا کی وجہ سے ان چیزوں اس مجلس کو چھوڑنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایک انسان دین پہ کمزور ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، برائیاں کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمزور دین والا۔ تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ صرف سٹارٹ یہاں سے کر دے
کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لے، چھوڑے نہ، اس ذکر کے اندر باقاعدگی اختیار کر لے، مضبوط مطلب کہ باقاعدگی اختیار کر لے. یہ پہلا نسخہ بتایا. اور دوسرا ظاہر ہے ایک تو مجلس، جب تو تنہا ہو، اکیلا بھی تو ہوتا ہے نا آدمی جیسے، جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنے بھی اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، تو اللہ کا ذکر کرتا رہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے. یہ دو ہی عادتیں تیرے اندر پڑ گئیں کہ جہاں مجلس ہو تو اس میں استقامت اختیار کر، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے چاہے کتنا کمزور ہے تو دین میں. نمبر 2 کہ اپنی استطاعت کے مطابق خدا اللہ کا ذکر کرتا رہے، خود بھی کرتا رہے. خود ایک مطالعہ کر لے یا کسی اللہ والے سے سیکھ لے گا اتنی صبح کرنی ہے، اتنی شام کرنی ہے، یا اتنی دوپہر کو میں تصویر کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر کو اپنا ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے خود اللہ کو یاد کرنا. ایک ہوتا ہے مجلس کا ذکر، ایک ہوتا ہے تنہائی کا اپنا ذکر. یہ دونوں چلتے ہیں ساتھ. بات یہ کرتے ہیں اب آج ہم اپنا ذکر نہ کریں کہ ہم نے مجلس ذکر میں بیٹھ گئے. نہیں بھائی، مجلس ذکر کے الگ فائدے ہیں، جو آپ کو ذکر دیا اس کو کرنے کے الگ فائدے ہیں. دونوں کرنا ہے. یہاں دونوں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو رضی تو نے یہ کام تو کر لیے کہ اللہ کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور خود بھی تنہائی میں اپنی عادت ڈالی کہ تو اللہ کا ذکر اپنی طاقت کے مطابق جتنا تیرا وقت ہے، جتنا طاقت ہے، تو نے وہ کر لیا. اور پھر تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی مضبوطی اور تقویت عطا فرما دیں گے کہ تیرا دین نہیں ہلنے لگا. جیسے جیسے تو ان دونوں چیزوں پہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، تیرا دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا. دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ماشاء اللہ اس حالت میں اگر موت آ جائے تو پکے دین کے ساتھ جائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ دنیا بھی تیری بھلائی ہوگی اور آخرت میں دنیا کی بھلائی کیا ہوگی، بالکل بے فکر ہوگا دنیا میں تو رہے گا. الحمدللہ کیا وہ نعمت عطا فرما دیں گے تجھے دنیا کے اندر. یہ نہیں کہ پیسہ ہو دولت نہیں، اس کی جگہ ایک اور نعمت دیں گے، قناعت آ جائے گی. تجھے بڑے دولتوں کی ضرورت نہیں ہوگی، تو کہ الحمدللہ کچھ نہیں، میں ٹھیک، مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس جو پیسے میں خرچ کر رہا ہوں. قناعت آ جائے گی، لالچ ختم ہو جائے گا، دوسروں کو دیکھ کے حوث ختم ہو جائے. دیکھو اس کے پاس مکان، اس نے اتنے کر لیا، اس نے ادھر کوٹھیاں بنا لی، یہ کر لیا، یہ حوث ہوتی ہے. یہ ختم ہو جائے گی چیز. جس کے دل سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے اس کے پاس تو وہ تو سب سے بڑا امیر آدمی ماشاء اللہ. بڑا مجلس ہوتا ہے، وہ ہے ہی نہیں کسی نہ کمپٹیشن ہے نہ کچھ فکر ہے، بس اپنا کام کرتا ہے، جو پیسے ملیں گے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، آرام سے زندگی گزار رہا ہے تو اس کچھ نہیں دوں. تو دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اس کو یہ نہیں ہوتا ہے اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، دیکھو میں اس کے بچے کے پاس تو یہ گاڑی ہے، میرے بچے کے پاس تو ہے نہیں، اس نے یہ کر لیا، اس نے فلاں نہیں کیا. اسی فکر میں ساری زندگی گزارتا ہے. نمازی بیکار، ذکر بیکار، اس کا سب کچھ بیکار ہوتا ہے. دنیا کے اندر پھنسا ہے اس کا دل دنیا میں پھنسا ہوتا ہے اس کو. دیکھیے دنیا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ جو اللہ دے اس پہ قناعت آ جائے اور اس پہ آدمی کی رشتہ زندگی اللہ کے ذات کے مطابق گزارنا آ جائے. جو دیا اس پہ کہ الحمدللہ، میں تو بڑی خوشی سے اس کو قبول کرتا چلا اس حالت کو. لالچ نہ ہو، آگے طرف نہ دیکھے. اسے کہتے ہیں بہترین دنیا میں مل جائے، آخرت میں مل جائے، یہ ہوتی ہے. اور آخرت بھلائی یہاں بات ہے کہ دونوں جانوں کی. آخرت کی بھلائی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، آخرت کی بھلائی یہ ہوگی کہ جس وقت موت آئے گی جو ہر ایک کو آنا ہے، سبحان اللہ، ابھی لوگ اس کو نلائے رہے ہوں گے تو ادھر فرشتے اس کی قبر کے اندر لائٹیں لگا رہے ہوں گے، کارپیٹ بچھا رہے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلا رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے مہمان آنے والا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں پکی قبر کریں، فلاں کریں، تابوت بنائیں، نہ بنائیں، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن وہ کیا ہے، ایسے آدمی کی قبروں کو تو ماشاءاللہ فرشتے سجاتے ہیں، فرشتے سجاتے ہیں. اس کے آنے سے پہلے اس کو ماشاءاللہ ایسا فل فرنشڈ کر دیتے ہیں اس کی قبر کو، خوشبوؤں سے، مہک کے ساتھ، کارپٹوں کے ساتھ، روشنیوں کے ساتھ. الحمدللہ اس کی چگمگ کرم کمل ہوتی ہے. جس وقت دلا کے لوگ اس کو لے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے وی آئی پی روم میں آ گیا وہ شخص، کے لیے قبر تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ کون سی؟ یہ آخرت کی بھلائی ہے. کہ دونوں چیزیں کم ملیں گی جب دین میں مضبوطی ہوگی. اور دین کی مضبوطی کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ مجلس کو، ذکر کی مجلسوں کو جو مضبوط پکڑ لے گا اور تنہا میں اپنا خود بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں چیزوں اس کا عطا فرما دیں گے. کرنا چاہیے دوستوں ذکر، نہیں دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے. اچھا اب اللہ کے سامنے ہوئی کہیں گے نہیں مجلس تو تھی نہیں، ہم تو لائن میں رہتے تھے، ہم تو فلاں
بولٹر میں رہتے تھے جی، ہم تو ڈیوسپری میں رہتے تھے جی، ہم تو بری میں رہتے تھے، ہم تو بالر میں رہتے تھے، ہم تو اسکاٹ لینڈ کے فلاں گاؤں میں رہتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کہنا میرا کام تھا، جب میں نے کہا تھا کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھو تو میں وہاں تک تمہاری مجلس سے میں پہنچاتا رہا ہوں. پہنچ رہے آن لائن سے پہنچ نہیں رہی مجلس، پوری مجلس ہے. دیکھیں ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، اطلاعیں ہوتی ہیں، پہنچتی ہیں. دیکھیں پوری ٹیم میں کام کری الحمدللہ. آج میں ایک مولانا سے بات ہوئی تو عجیب بات کی تو کہنے لگی حضرت جی آپ کی جو مجلس ہوتی ہے میں ہمیشہ بیٹھتا ہوں، بڑے عالم میں مفتی ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کہنے لگے کہ باتوں میں کوئی خاص نہیں. حضرت جس کو آپ کو یہ مجھے پیغام پہنچتا ہے ذکر کا، آپ کا جو سائٹ کا آتا جاتا ہے نا پیغام، اس میں لنک جس کو کہتے ہیں. میں ایک کام کرتا ہوں، میری دنیا میں بڑی واقفیت ہے، پوری دنیا کے نام لیے پتہ نہیں کہاں کا، افریقہ کے، انگلینڈ، کینیڈا، یہ وہ سالہ بہت لوگ میں جاننے والے ہیں. تو سب کو میں نے پہنچا دیا. اب آپ کا ذکر جو ہے ہندوستان کے ایسی ایسی جگہوں پہ جا رہا ہے اور پہنچ رہا ہے اور لوگ ذکر کرتے ہیں. یہ انہوں نے مجھے بتایا. تو پھر مجلس تو ہیں، محروم تو وہ لوگ ہیں جو ان مجلس میں جگہ ٹی وی لگا کے بیٹھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فحیات حرکتیں کرتے ہیں. ادھر مجلس چل رہی ہے، ادھر انہوں نے اپنے ڈبے کھولے ہوئے سارے خرافات کی. بس چھوٹو چھوٹو جی کی کرنا ہوتے، حالانکہ مجلس موجود ہے. بس صرف کیا بٹن دبانا ہے آپ نے، sufi.org.uk کا مجلس آپ کے سامنے موجود ہو. کیسے ایسے میں آپ کے سامنے ذکر کروں. ہر جگہ بالکل صاف اور شفاف اللہ تعالیٰ آواز پہنچاتے ہیں. اللہ جب خود کہے اس کا علاج یہی ہے، تو آج جو یہاں مسلمان ہیں اس کی بھی دین کو تفقیق پہنچنی ہے. جو افریقہ کے کسی کونے میں تو اس کو بھی دین کی تفقیق پہنچانی ہے، تو اس کو بھی مجلس چاہیے. دیکھ لیں آپ فلوریڈا کی کسی گاؤں میں بیٹھے وہاں تک جاتے، وہاں بھی کسی مسلمان موجود ہے، اس کی دین کی تقویت چاہیے. تو اللہ نے ہر جگہ پہ الحمدللہ یہ ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے وہاں پہنچا دیتا ہے اللہ. ہاں اللہ کا کلام حق، نبی پاک سے باتیں حق ہیں بھائیو، جھوٹے تو ہم ہیں. کل کیا قیامت میں جواب دیں گے؟ ہم کی مجلس ہی نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ اچھا مجلس ہی نہیں ہوتی تھی، جس چیز کا میں نے حکم دیا وہ نہ ہو. میں دنیا کے ہر کونے میں اپنے مجلس قائم کرتا تھا صبح اور شام. صبح تم سو رہے ہوتے تھے، شام کو تمہاری اپنی مصروفیات ہوتی تھیں. بہت سی چیزیں تمہارے پاس تھیں جن کے بٹن تم کھولتے تھے اور پھر بیٹھ کے محسوس ہوتے تھے. فلاں میچ ہو رہا ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں ڈرامہ چل رہا ہے، فلاں یہ رہتا. مجلس تھی. جہاں تک تنہائی کا معاملہ ہے الحمدللہ، جو مجلس میں بیٹھ گیا آدمی تو تنہائی میں وہ ذکر کرنے والا بن جاتا ہے. اس کو ذکر تنہائی تک بھی تنہائی تک ذکر اس کو لے جاتا ہے کہ تم مجھے یاد کر. اور کسی اللہ والے سے ذکر رہتا ہے. ذکر تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہر وقت کرتے رہو، نہیں. صبح تھوڑا سا کر لیے، شام کو تھوڑا سا کر لیے، باقی دن اوقات میں اپنا درمیان میں باتیں ذکر کرتے رہو. تنہائی کا ذکر ہے. تو بھئی یہ محروم نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری نصیب فرمائے اور دین کی ایسی مضبوطی نصیب فرمائے کہ ہمارے دونوں جہان جو ہیں بہترین جہان بن جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین یاسین حبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کریما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك لنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. ایک خاتون نے اور اس کے والدین نے ماں باپ نے آپ تمام حضرات سے ہمبلی ریکویسٹ کرتی ہے کہ تمام حضرات اس خاتون کے لیے دعا فرمائیں. اس کا کل بڑا آپریشن ہے اور تمام جتنے حضرات دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. غائبانہ حدیث میں ہے کہ جو غائبانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو انعام عطا فرماتے ہیں, اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, اس پہ رحمت بھیجتے ہیں. اور غائبانہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول فرما کے اس کی زندگی بدل دے, اس کی بیماری کو جڑوں سے اکھاڑ دے. کیا ممکن ہے ماشاء اللہ. تو ضرور بھی اپنی خاص دعا میں اس کے لیے دعا فرمائیں, تہجد میں اس کے لیے دعا فرمائیں اور صبح کے ذکر میں بھی اس کے لیے دعا فرمائیں. تو اس کا آپریشن ہے, اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے. بیماری صحت سب اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اپنی مرضی سے صحت دیتا ہے, اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ بیمار فرماتا ہے. وہ قادر مطلق ہے, اس کے حکم پر ہے, اس کی حکمتوں پر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا معین ہے. جس کو وسعت کر دے اس کو تنگی کوئی نہیں دے سکتا, اور جس کو تنگی دے دے اس کو وسعت کوئی نہیں دے سکتا. جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا, اور جس کو ہدایت دے دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. جس کو قریب کر لے اس کو دور کوئی نہیں کر سکتا, اور جس کو دور کر دے اس کو قریب کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے اپنی رحمتیں نعمتیں فضل انعام ہم سب کو نصیب فرما. اے میرا خوف اور پریشانی کے عالم میں میرے مولا تو ہمارے دلوں میں امن نصیب فرما, سکون نصیب فرما اور راحت نصیب فرما. ہر قسم کے خدشات کو ہمارے قلوب سے دور فرما دے. یا اللہ مصائب اور پریشانیوں میں میرے مولا اپنی نماز کا اپنا ذکر کا سہارا نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا توقع نصیب فرما. یا اللہ اپنا توقع نصیب فرما, ہمارے ایمانوں کو مضبوط نصیب فرما. اے میرے مولا تقدیر میں جو کچھ تم نے لکھ دیا ہے میرے مولا اس پہ راضی رہنے کا فیصلہ نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا ہے میرے مولا اس پر راضی رہنے کا عمل ہے. یا اللہ فیصلہ عطا فرما. تو کرم کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یا رحیم تو سے کو بھی جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ تو عطا فرماتا ہے. تو نے وعدہ فرما لیا کہ جو بھی میرے پاس بھکاری آئے گا میرا در اس کے لیے کھلا ہے. استجب لکم, تم آ جاؤ مانگو میں تم کو عطا فرماؤں گا. کسی کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں چھوڑتا, کسی کو اپنے دروں سے خالی نہیں جان دیتا. خالی جھولیوں کے ساتھ آتے ہیں اور جھولیاں بھر کے چلے جاتے ہیں. تیرا دربار تو دربار ہے میرے مولا جہاں سے کوئی کتب بھی, غوث بھی, نبی بھی, جبریل بھی, اسرائیل بھی سارے کے سارے تیرے مانگتے ہیں اور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں تیرے سامنے میرے مولا, اور تو عطا فرماتا ہے. یا کریم یا اللہ ہم تو بہت ہی دکھی پریشان حال مصیبت زدہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے میرے والا انسان ہے میرے مولا. تیرے سوال ہمارا سہارا ہی کون ہے یا کریم, تیرے سوال ہمارا سہارا ہی کون ہے یا کریم, تیرے سوا ہمارا سہارا ہی کون ہے میرے مولا.
بس تیرے فضل کرم اور رحم پہ کھڑے ہیں میرے مولا، اسی کے انتظار میں ہے کہ اپنی رحمت کی تھوڑی سی ایک چکر بھی ہمارے پر ڈال دے میرے مولا، ایک چھینٹ بھی ہم پہ ڈال دے تو ہمارا کام بن جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اے میرے مولا، دہکتی ہوئی عذاب جہنم سے ہمیں بچا۔ یا اللہ ہم نادان ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا چیز ہمارے لیے بری ہے، کیا چیز اچھی ہے میرے مولا، ہمیں وہ شعور عطا فرما دے، وہ سمجھ نصیب فرما دے کہ میرے مولا ہم سمجھ سکیں کہ یہ آگ ہے اور یہ پانی ہے، اور یہ آگ ہے اور یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے اور یہ جنت فردوس ہے میرے مولا۔ ایسا شعور عطا فرما دے، وہ اعمال ہمیں سمجھ نصیب آ جائے میرے مولا کہ جو دھکیلتے ہمیں جہنم میں لے جاتے ہیں میرے مولا۔ یا کریم نوالوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جس طرح دنیا کی تمام بری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز سے فلاں نقصان ہوگا، فلاں سے فلاں نقصان ہوگا، اے میرے مولا ہمارے ذہنوں کو اس چیز کے لیے کھول دے کہ اس عمل کے ساتھ ہمیں جہنم ملے گی، اور ہم سے ڈر کے ہم عملوں کو چھوڑ دیں میرے مولا۔ یا کریم ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، دامن تیرے آگے پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ تمہاری حاجات کو جانتا ہے، ہمارے اندر جو ہیں خواہشات ان کو جانتا ہے میرے مولا، ہمارے نفس کی ہر بات کو تو پہچانتا ہے، ہماری مصیبتوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے۔ یا اللہ تو آج ہمارے مقدم میں وہ فیصلہ عطا فرما دے، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا آنے والی صبح ہمارے مقدر میں بہترین صبح عطا فرما دے، سکون والی صبح عطا فرما دے، امن و امان والی صبح نصیب فرما دے۔ ایسی صبح اور دن ہمیں دے میرے وقت کل آنے والا، جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ ایسی زندگی عطا فرما میرے مولا، تیرا رحم ہو، تیرا کرم ہو میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ جانے دے، اے میرے مولا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ جانے دے، تو اپنے کرم کی بھیک ہمیں عطا فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے لواحقین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، جن کو ہم جانتے ہیں ان کو بخش دے، جن کو نہیں ہم جانتے ان کو بخش دے۔ یا کریم آج جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی تو نے ہم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، پیارے پیارے کلمات اور دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کتنا ثواب ہوگا اس کا کہ ایک کلمے کا ثواب تو یہ بتاتا ہے میرے مولا کہ اس سے زمین آسمان بھر جاتے ہیں۔ یا کریم ایک دفعہ درود پڑھنے پر میرے مولا پورے کائنات جھومنے لگتی ہے میرے مولا، تو نے تو ہم سے بہت زیادہ درود پڑھا دیا کریم۔ بس یہ سارا ثواب جو ہے میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں بھیجتے ہیں، ان کے صدقے سے تمام انبیاء مرسلین، یا اللہ تمام انبیاء مرسلین کو، صحابین تابعین تبع تابعین سب کو عطا فرما میرا مولا، صحابین تبع تابعین عطا فرما، اہل بیت کو عطا فرما، امت المؤمنین کو عطا فرما۔ یا اللہ شہداء کا اللہ تک عطا فرما، سید الشہداء کو عطا فرما، شہداء امت کو عطا فرما، بالخصوص چاروں سلاسل کے وزراء دین اور مشائخ کرام جو ہیں میرے مولا ان کی خدمت کا ثواب بھیج دے۔ خاص طور پر مخصوص نقش بندیہ مجددیہ کہ جتنے بھی فضلیہ اور متویہ کے جتنے بھی اسلاف ہیں یا اللہ سب کچھ کا ثواب عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے وہ دوست ہمارے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے، آج تیری رحمتیں پہنچ چکی ہیں مولا، ان کی قبروں کو اس ثواب سے روشن عطا فرما۔ ایسے حضرات جن کے ہم تو بہت بڑے بڑے احسان ہیں دنیا آخرت کے اور دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا، اس کا بھی وہ ہمارے محسن ہیں، ان کی بھی ثواب عطا فرما۔ ایسے حضرات دنیا سے جا چکے ہیں جن کے ہم نے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے، وہ ہم سے ناراض گئے ہیں میرے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے اس کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں میرے مولا۔ یا اللہ تاکہ وہ بھی آخرت میں ہم سے راضی ہو جائیں، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مولا قیامت تک جتنے مومن و مومنات آئے میرے مولا اس کا ثواب انہیں بھی عطا فرما دے۔ یا رحم الرحیم، یا اکرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان منان، یا بدیع السماوات والارض، اپنے فضل سے اپنے حبیب رحمہ سے یا اللہ رحمت العالمین کے صدقے سے میرے مولا، اس کی چادر کے صدقے سے، کالی کملی کے صدقے سے میرے مولا تو ہماری آج کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجت کو پورا فرما، جو ہم تجھ سے مانگنا چاہتے تھے اور جو مانگا میرے مولا تو ہمیں عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔